بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد اسرائیل، امریکہ اور انڈیا کی جانب سے بڑا سخت ترین قسم کا ریاکشن سامنے آیا۔ اب اس ریاکشن کے متعلق یا اس ریاکشن کو کوئی بھی کاؤنٹر نہیں کر پا رہا، نہ پاکستان کے اندر شہباز شریف کی جانب سے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس کو کاؤنٹر کیا گیا، نہ ہی اس پر عرب ممالک کی جانب سے کوئی رسپانس سامنے آیا ہے، اور نہ ہی ترکی کی جانب سے۔ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ اتنا بڑا معاہدہ ہوا ہے، اتنے بڑے لیول کے اوپر ایک اتنا بڑا یہ معاہدہ سائن کیا گیا ہے، تین بڑے ممالک کے درمیان، تین بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان۔ اس کے باوجود اس کو ڈیفینڈ کرنا، اس کا دفاع کرنا اور اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہائی لائٹ کرنا، اس کی امپورٹنس کو، اس کی اہمیت کو، اس کی سگنیفیکنس کو یہ ممالک ہائی لائٹ نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے جو اسلام مخالف اینٹی اسلام طاقتیں ہیں ان کو ایک موقع مل گیا کہ یہ اتحاد ان کا بن گیا ہے۔ اب ان کی جانب سے دو قسم کے نیریٹو دیے جا رہے ہیں۔ اب آپ نے اس کو غور سے سمجھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آج کل حالات بن چکے ہیں، ان حالات کے اندر یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان، ان حالات میں جب بھی ان کی جانب سے کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ بڑی سینسٹیو تصور کی جاتی ہے، اس کو بڑا سینسٹیو لیا جاتا ہے۔ ان ممالک کی جانب سے دو اس معاملے کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہی وہ ریزن ہے، یہی وہ لاجک ہے، یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے آج عمران خان کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور محمد بن سلمان اس بات کو بار بار، ایک بار نہیں کئی بار یہ فورس کر چکے ہیں۔ ان کی جانب سے کئی بار اس کے اوپر زور دیا گیا، انہوں نے کئی بار اس کے اوپر بات کی۔ آج اس کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کہ ان طاقتوں کی جانب سے کیا اعتراض کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے، امریکہ نے اور انڈیا نے ایک تو یہ کہا ہے کہ یہ ایک نیا اسلامی بلاک بننے جا رہا ہے، ان کا آپس میں اتحاد ہونے جا رہا ہے۔ اور سعودی عرب نے خاص طور پر، سعودی عرب ایک بہت امیر ملک ہے۔ سعودی عرب پیسے کے لحاظ سے دنیا کے اندر، اور جو اس وقت محمد بن سلمان اور ان کا جو خاندان ہے، دنیا کے اندر وہ امیر ترین شخصیات میں خاندان کے اندر آتا ہے۔ اس کے اوپر ساری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں، اور ٹرمپ سیکیورٹی کے نام کے اوپر ان ممالک سے پیسہ ہتھیاتا ہے، ان ممالک سے پیسہ حاصل کرتا ہے۔ سعودی عرب سے بھی، یو اے ای سے بھی، قطر سے بھی، کویت سے بھی، یہاں پر نہ صرف فوجی اڈے بناتا ہے بلکہ یہاں سے پیسہ بھی حاصل کرتا ہے سیکیورٹی کے نام کے اوپر۔ ایک سب سے بڑی اس میں سے چیز یہ سامنے آئی کہ سعودی عرب اور عرب ممالک اور ترکی کی جو ڈپینڈنس ہے ان عالمی طاقتوں کے اوپر، وہ کم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ انہیں احساس ہو گیا ہے کہ جب بھی کوئی تھریٹ آتی ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے یا اس قسم کا کوئی اٹیک ہوتا ہے، تو امریکہ سعودی عرب کی مدد نہیں کر سکتا، امریکہ سعودی عرب کی سپورٹ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے اب یہ معاہدہ پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے دوسرا، ایک بار پھر سے مسلمان ممالک کو آپس میں لڑوانے کی سازش کی جا رہی ہے، ایک بار پھر سے مسلمان ممالک کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس کو اصل میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سنی بلاک کا ایک معاہدہ ہوا ہے، جو کہ ایران کے خلاف یا شیعہ کے خلاف، یا آپ سمجھ لیں کہ ایران، عراق، شام، لبنان، ان کے خلاف کیا گیا ہے۔ تو آپس میں ہی جو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کے اندر، عالم اسلام میں فرقہ واریت کا، اس کو یہ لوگ سینسٹائز کر رہے ہیں، اس کے اوپر یہ لوگ ضرب لگا رہے ہیں، اس کے اوپر یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اختلافات کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ تو
اس کے اوپر سعودی عرب کی جانب سے، پاکستان کی جانب سے، ترکی کی جانب سے کلیئرٹی آئی ہے. اب یہ کلیئرٹی تھوڑی بہت آپ سمجھیں کہ اس معاملے کے اوپر کلیئرٹی دینا ضروری تھا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نہ کوئی سنی بلاک ہے، نہ کوئی اینٹی شیعہ اینٹی ایران بلاک ہے، کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں. یہ صرف اور صرف سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کی حفاظت، ان کا دفاع، ان کی جو سالمیت ہے، ان کی جو سوبرینٹی ہے، یہ صرف اس کا دفاع کرنے کے لیے ہے. لیکن اس کو صحیح معنوں میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہائی لائٹ کرنا، اس کو صحیح معنوں میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس ایشو کو بلڈ اپ کرنا اور دنیا کے سامنے رکھنا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو بر وقت کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم نے جو ابھی معاہدہ کیا ہے، یہ وقت کی ضرورت بن گیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ معاہدہ کیا. اور اگر یہ معاہدہ نہ کرتے تو یہ لیٹ ہو جاتا، اور ہم نے اپنے دفاع کے اندر، ہم نے اپنی سالمیت، خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے یہ معاہدہ کیا. اب اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کون ہائی لائٹ کرے؟ یہ ہے وہ پوائنٹ، یہ ہے وہ نقطہ، یہ ہے وہ چیز. کیونکہ عمران خان سے بہتر جس طریقے سے عمران خان نے ہندوتوا نظریے کو ایکسپوز کیا، جس طریقے سے عمران خان نے صہیونی نظریے کو ایکسپوز کیا، جس طریقے سے عمران خان نے صلیبی نظریے کو ایکسپوز کیا، اور ان کا جو اتحاد بن جاتا ہے صہیونی، یہودی، صلیبی اور ہندوتوا طاقتوں کا، اس کو بھی عمران خان نے ایکسپوز کیا. یہی آج اتحاد بن چکا ہے جو کہ عالم اسلام کے اوپر حملہ آور ہے. تو اس کے اوپر محمد بن سلمان نے کہا کہ ہمیں فوراً عمران خان کو باہر نکالنا ہے، کیونکہ یہ اب ہم آپس میں جتنے مرضی اتحاد کر لیں، آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لیں، آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جتنے مرضی معاملات سیٹ کر لیں، جتنی دیر تک انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی انٹرنیشنل لیول کے اوپر بلڈ اپ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی انٹرنیشنل لیول کے اوپر معاملے کو صحیح طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتا، صحیح طریقے سے اس کو پریزنٹ نہیں کر سکتا، مقدمہ نہیں لڑ سکتا، اتنی دیر تک آپ اس معاملے کے اندر جیت نہیں سکتے. ایک تو گراؤنڈ کے اندر جنگ ہوتی ہے، بیٹل فیلڈ کے اندر ایک نظریات کی اور ایک مائنڈ کی وہ جنگ ہوتی ہے. اس میں عمران خان کا کوئی ثانی نہیں، عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو محمد بن سلمان نے کہا کہ چاہے سب سے پہلے عمران خان کو لے کر آئیں. عمران خان کو جیسے ہی شاہی محل لائیں تو یہاں پر پورا ایک انتظام کیا جائے، بندوبست کیا جائے، تاکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ جو عالم اسلام کا مسلمان ممالک کو جو اس وقت چیلنجز درپیش ہے، اس کا مقدمہ عمران خان دنیا کے سامنے رکھ سکے، اور اینٹی اسلام جو طاقتیں ہیں، ہندوتوا، صلیبی، یہودی، صہیونی طاقتیں ہیں، ان کا عمران خان صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکے.